वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुक्तदा खान, और आज मैं आपसे पाकिस्तान की साथ जो पहली बार कई महीनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ और अमेरिका के साथ एक मुश्किल पेश आई है, एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज कहिए इसको, जो पहला हुआ है कई महीनों के बाद, तो उसके बारे में आपसे मैं बात करूँगा तफ़सीलन कि बेसिकली पाकिस्तान फँस गया है बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस कहते हैं। कि ना वो दाएँ जा सकता है, ना बाएँ जा सकता है, दोनों तरफ मुश्किल है। एंड अब डोनाल्ड ट्रंप की कह रहे हैं कि आसिम मुनीर के साथ भी मुलाकात होगी, जहाँ पे ये बात तय होगी, एंड पाकिस्तान विल बी अंडर बिग प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर आ जाएँगे वो डोनाल्ड ट्रंप के वो चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि पाकिस्तान अपनी फ़ौजें भेजे गाज़ा में एक स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स पैदा करने के लिए। तो उसकी जो मुश्किलात हैं और पेचीदगियाँ हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएँ और देखने के बाद इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो जैसा आपको पता है कि पिछले 1 साल से पाकिस्तान की तकदीर ऐसा लगता है बदल गई है। हर रोज़ जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, कुछ न कुछ पॉज़िटिव होते जा रहा है पाकिस्तान के लिए, और साथ-साथ इंडिया और अमेरिका के बीच में फ़ासले बढ़ते गए हैं। पाकिस्तान गॉट द बेस्ट डील आप कह सकते हैं, अभी तक 19% उनको डील मिली है साउथ एशिया में, बाकी दूसरे मुल्कों को 20% के करीब है। और इंडिया को 50% है। टैरिफ्स की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एड मिल चुकी है। 2 बार इसी साल 2 बार, एक बार $400 मिलियन और एक बार तकरीबन $700 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को मदद दी है F-16s को अपग्रेड करने के लिए, यानी $1.1 बिलियन पाकिस्तान की जो के पास जो स 80 F-16s हैं उनको अपग्रेड और मॉडर्नाइज़ करने के लिए। फिर $300 मिलियन के उनको रॉकेट्स और मिसाइल्स दिए, जो वो F-16 पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए फ्लड रिलीफ़ दिया, उनको $1.2 बिलियन में मदद किया वर्ल्ड बैंक से लोन लेने में, और इस तरह से कई और ज़रूरी मेहरबानियाँ पाकिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने की है। उनको इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में बुलाया, शार्म अल शेख मिलाया, व्हाइट हाउस में मुलाकात की शहबाज शरीफ से, आसिफ मुनीर से, उनकी वो मुसलसल तारीफ़ भी करते हैं। तो बेसिकली काफ़ी कोज़ी रिलेशनशिप हो गई है अभी तक पाकिस्तान की अमेरिका के साथ। पाकिस्तान ने अभी तक अमेरिका के लिए 2 चीज़ें की हैं। बेसिकली एक उन्होंने ये ढाई चीज़ें कह सकते हैं। एक चीज़ उन्होंने की है कि भई ट्रंप ने जो कहा कि वो जो क्रेडिट लेना चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज़ फायर हुआ, वो पूरी की पूरी क्रेडिट पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी है। जो भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उस मामले में पाकिस्तान इज़ एग्रीइंग, और उसको 2 बार पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया। इंडिया ने अभी तक एक बार भी नहीं किया, ना सपोर्ट किया, ना इकरार किया कि अमेरिका का कोई रोल था ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज़ फायर करवाने में। तो वो एक डिप्लोमैटिक विक्ट्री रही है पाकिस्तान के लिए। जो दूसरी विक्ट्री है कि वो अपने पास जो जो कुछ उनके पास रिज़र्व्स है या मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, वो उन्होंने अमेरिका के साथ एक ऐसी डील साइन कर ली है, जिसके बेसिस पे वो भी करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की जो आप कह सकते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी की जो बिज़नेस है उसमें भी वो मदद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को। सो दे मिक्सिंग बिज़नेस विद फैमिली, और पॉलिटिक्स कह सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि जो काबुल एयरपोर्ट पे जो सुसाइड बॉम्बर ने अमेरिकन फ़ौजियों को मारा था, उसका जो प्लानर था उसको पकड़ के आसिम मुनीर ने अमेरिका के हवाले कर दिया, जिस वजह से पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पार्टनर के तौर पे अमेरिका बार-बार कह रहा है कि इज़ अ वेरी गुड पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म। इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को पेंट करे एज़ अ टेररिस्ट कंट्री, लेकिन अमेरिका उसको प्रोजेक्ट कर रहा है एज़ अ काउंटर टेररिज्म का पार्टनर। तो इस तरह से डिप्लोमैटिक अचीवमेंट्स हुए थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब एक मुश्किल पैदा हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान व्हिच वाज़ इन्वॉल्व्ड इन द गाज़ा पीस प्रोसेस, यहाँ पे यूएन की समिट के बाद एक मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की 8 मुस्लिम मुल्कों के लीडर्स के साथ, जिसमें शहबाज शरीफ भी शामिल थे।
پھر اس کے بعد شارم الشیخ میں بھی میٹنگ ہوئی، وہاں پہ بھی شہباز شریف کو انکلوڈ کیا گیا۔ تو ناؤ پاکستان از پارٹ آف دا ڈونلڈ ٹرمپ غازہ پیس پروسیس۔ تو غازہ پیس پروسیس کا جو سیکنڈ فیز ہے وہاں پر 2 مشکل کام کرنا ہے۔ ایک تو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو پیس کیپنگ کرے گی غازہ میں، لیکن اس کا ایک کام یہ بھی ہوگا کہ حماس کو ڈس آرم کرے۔ یعنی اب اسرائیل کے بجائے حماس سے جو لڑے گا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے۔ تو پاکستان کے لیے جو مشکل پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو وہ ٹرمپ کو کہہ دیں کہ ہم نہیں آتے، کیونکہ اگر وہ فوج وہاں بھیجتے ہیں اور ان پہ حماس ٹارگٹ کرتا ہے تو بھی لوگ پریشان ہو جائیں گے، پاکستان میں بہت گڑبڑ ہو جائے گی اس سرکار کے لیے کہ ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں وہاں پر۔ اگر یہ جوابی کارروائی کرتے ہیں حماس کے خلاف تو کرٹکس یہ کہیں گے کہ بھائی اب پاکستان تو کانٹریکٹر بن گیا ہے اسرائیل کے لیے، وہ اسرائیل کو ریکگنائز بھی نہیں کرتا لیکن اسرائیل کا کام کر رہا ہے کہ اسرائیل کے دشمنوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے پاکستان۔ سو دیر از نتھنگ پازیٹیو کہ پاکستان وہاں جائے۔ پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان فوج وہاں ضرور بھیجے گا فار اے اسٹیبلائزیشن فورس، لیکن حماس سے نہیں لڑے گا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ سو ڈونلڈ ٹرمپ نیڈز یا تو فلسطین اتھارٹی کو بھیجے، اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ حماس سے لڑے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک مشکل سی چیز ہو گئی ہے کہ سیکنڈ فیز وہ کیسا شروع کریں، ورنہ ان کا سارا پلان نوبل پرائز جیتنے کا، غازہ کا ریزالو کرنے کا، وہ سارا فیلئر ہو جائے گا اور ان کے نام پہ لگ جائے گا کہ ٹرمپ پلان بھی فیل ہو گیا، اور اس سے وہ بد گھبرا رہے ہیں۔ سو ہی از پشنگ پریشر آن پاکستان اور انڈونیشیا وغیرہ ملکوں کو۔ تو دیکھیے جو ملک بھیجنے کے لیے کہے تھے شروع میں، جیسا کہ یونائٹڈ عرب امریٹ، سعودی عربیہ، ایجپٹ وغیرہ ہیں، یہ جو عربوں کی فوجیں ہیں ان میں دم نہیں ہے۔ اگر ان میں دم ہوتا تو یہ ابراہیمک ایکارڈز میں اور اسرائیل اور امریکہ کی اتنی چمچہ گیری میں نہیں لگتے۔ ان کو لڑنا نہیں آتا، کتنے بھی یہ ہتھیار خرید لیں۔ سے بھی ڈرتے ہیں، یہ ترکی سے بھی ڈرتے ہیں، یہ سب سے ڈرتے ہیں۔ سو دیٹ از ناٹ دیئر اچیومنٹ۔ تو امریکہ کو ایسے فوجیں چاہیے ہیں جو وہاں پہ ایکچولی جن کے پاس ملٹری ایکسپیرینس ہے، اور مسلم دنیا میں پاکستان کے علاوہ اور کون ہے؟ ٹرکی تھوڑا بہت۔ So these are countries which have war experience۔ عربوں نے لڑا ہے لیکن ان کو ہارنے کی ایکسپیرینس زیادہ ہے، جیتنے کا کم ہے۔ پاکستان نے بھی جنگیں ہاری ہیں لیکن انڈیا سے لڑی ہے، اٹس این امپورٹنٹ، سو دے ہیو وار ایکسپیرینس، سو دے آر ہوپنگ کہ بس اس سے بہتر ان کو اور فوج نہیں مل سکتی، دے گوئنگ ٹو پٹ اے لاٹ آف پریشر آن پاکستان۔ اور تو پاکستان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ ہاں کہتے ہیں ٹرمپ کو تو ان کی جو پاپولیشن ہے وہ اور بھی ان سے چڑھ جائے گی، اور جو ایکسٹریمسٹ ہے ان کی پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، نہ صرف شہباز شریف کے سرکار کے خلاف بلکہ عاصم منیر اور فوج کے خلاف بھی نفرت، اور شاید I will not be surprised کہ پاکستان میں پھر ٹیررزم بڑھ جائے، ٹی ٹی پی کو زیادہ سپورٹ ملنا لگ جائے۔ اور اگر ٹرمپ کو نہ کہتے ہیں تو یہ جو بینیفٹس مل رہے ہیں ان کو، ڈپلومیٹک بینیفٹس، تھوڑی بہت ایڈ مل رہی ہے، پاکستان کا کچھ پازیٹیو ہونے والا نہیں ہے 1-2 بلین ڈالر میں، لیکن 1-2 بلین ڈالر میں سے اگر ان کی لیڈرشپ میں 100 ملین چرا لیں تو 100 ملینر بن سکتے ہیں۔ سو دیٹ از دا ایڈوانٹیج فار دا ایلیٹ، پاکستانی ایلیٹ، کہ وہ ٹیمپٹیڈ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر۔ ان دا لانگ رن پاکستان وانٹس ٹو ہیو گڈ ریلیشن وتھ امریکہ، کون نہیں چاہتا؟ انڈیا بھی تو چاہتا تھا۔ نریندر مودی کتنی کوشش کرے ٹو گیٹ این انویٹیشن ٹو ٹرمپس انوگریشن، ڈاکٹر جے شنکر یہاں آ کے بیٹھے ہوئے تھے واشنگٹن میں ٹرائنگ ٹو گیٹ دیٹ، پھر اس کے بعد اتنی انڈیا میں گڑبڑ، مطلب شان خوشی منائی جاتی تھی جب بھی ٹرمپ کے ساتھ کچھ بھی پازیٹیو چیز ہوتی ہے۔ ابھی بھی دیکھیے آپ، کنگ جارڈن کا بیٹا نے مودی کو گاڑی میں ایک ٹرپ لگایا تو سارا ملک خوش۔ تو دے آر ڈیسپریٹ فار انٹرنیشنل ریکگنیشن، خاص طور سے جو گلوبل ساؤتھ کے ملک ہے ان کو بڑا طلب ہوتی ہے کہ باہر کے ملک ہم کو ریکگنائز کریں۔ تو پاکستان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پہلا فورن پالیسی چیلنج آیا ہے اس سال کا ود ریگارڈس ٹو امریکہ، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مارکو روبیو کے ساتھ آج بہت بڑی لمبی پریس کانفرنس ہوئی تھی، تقریباً 2 گھنٹے کی، تو اس میں جو سوالات پوچھے گئے
اس میں یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ پاکستان نے کنفرم کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان از اگری ٹو کنسیڈر اٹ. تو مطلب پازیٹیو بٹ نان کنفرمیشن، یعنی پازیٹیو ہے جواب پاکستان کا، لیکن پوری طرح سے کنفرم نہیں ہے. پاکستان سے جب پوچھا گیا آج، تو ان کے پاس سے بھی ایسا کوئی کنفرمیشن نہیں آیا کہ پاکستان ہیز ڈیسائیڈڈ دس. تو مجھے لگتا ہے دیٹ دے آر اسٹرگلنگ ٹو کم اپ ود اے فارمولا، جس میں کہتے ہیں نا لاٹھی بھینس، کیا ہے وہ، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے بھینس بھی نہ، آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از، بھول گیا میں وہ محاورہ. بٹ اینی وے دے وانٹ ٹو گیٹ دا کریڈٹ کہ ٹرمپ کو بھی خوش کریں لیکن پاکستانی کی عوام کو ناخوش نہ کریں. ویسے بھی پاکستان کی پبلک کا بھی زیادہ کچھ بینیفٹ، فائدہ نہیں ہوا ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی وجہ سے. سو the public might be saying کہ ٹھیک ہے، عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں دعوت ملتی ہے، شہباز شریف کو ملتی ہے، ہم کو کیا مل رہا ہے؟ لیکن یہ اب جا کے اسرائیل کے نوکر بن جائیں گے، یہ اسرائیل کے چپراسی بن جائیں گے، اسرائیل کا کام کریں گے، حماس کو ختم کریں گے. سو دیٹ از دا بگ وری پاکستان کے لیے، کہ ان کے اوپر ٹھپا لگ جائے گا کہ وہ اسرائیل کے نوکر ہیں. سو دس از دا چیلنج کہ ٹرمپ کو کیسا خوش کریں وداؤٹ اپسیٹنگ دا پبلک. دیکھتے ہیں کیا ڈیسیشن لیتے ہیں. عاصم منیر کہہ رہے تھے کہ پچھلے 2 ہفتوں میں عاصم منیر نے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہے، انڈونیشیا کے لیڈرشپ اور دوسرے دیگر عرب ممالکوں سے کنسلٹیشن کر رہے ہیں. اٹ از اباؤٹ دا غازہ پیس پروسیس اور اسٹیبلائزیشن فورس. تو دیکھتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے. مجھے تو کنوینسڈ ہے کہ اسرائیل ول ناٹ لائک مسلم کنٹریز کی فوجیں غازہ میں ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جو دوسرے ملیشیا جو اسرائیل نے کریٹ کی ہیں غازہ میں، جو حماس کو اٹیک کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اس فورسز کو اٹیک کریں گی، اور حماس بھی اٹیک کرے گا ان کو، اگر انہوں نے حماس کے اوپر دباؤ ڈالا اس کو ڈسارم کرنے کے لیے. تو اینی وے، سو دس از ناٹ اے ہیپی سچویشن فار پاکستان. ان کے لیے دے آر بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس. تو اینی وے، تھینک یو فار واچنگ کانورسیشنز. اس چینل کو آپ نے اگر ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.